اب میں درخواست کروں گا ڈاکٹر رفعت صاحب سے کہ وہ اپنی بات کا آغاز کریں. ڈاکٹر رفعت. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادر محترم جناب وارث صاحب، امیر مقامی ابو الفضل انکلیو، محترم حضرات، آج کے اجتماع میں موجودہ حالات کا چیلنج اس کو موضوع بنایا گیا ہے. اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں اس سے مسلمانوں میں بڑی بے چینی پائی جاتی ہے، اور فطری طور پر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان حالات نے امت کے سامنے جو چیلنج کھڑا کیا ہے اس کا مقابلہ کرنے کا کیا طریقہ ہے. اس موضوع پر غور کرتے ہوئے ہمیں اسلام کے بارے میں چند بنیادی باتوں کو ذہن میں تازہ کرنا چاہیے. ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ اسلام وہ دین ہے جو زندگی کے ہر معاملے کے سلسلے میں ہدایت دیتا ہے، اور یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے اور اس کے رسول کی سنت میں ہے. اس ہدایت کو سمجھنے کے لیے ہم کو قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے اور خود اپنی عقل اور سمجھ کا بھی استعمال کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس ہدایت میں اللہ تعالیٰ نے بعض باتیں تفصیل سے بیان کی ہیں، بعض باتوں کے اصول بتائے ہیں، اور ان اصولوں کو کیسے ہم اپنے حالات میں ان پر عمل کریں، کیسے ان کا انطباق کریں، کیسے انہیں اپلائی کریں، اس کے لیے عقل استعمال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو ایک بات تو اسلام کے بارے میں یہ عرض کرنی ہے. چنانچہ جب ہم موجودہ حالات پر غور کریں گے تو اس میں بھی ان حالات کا مقابلہ کیسے کریں، اصولی رہنمائی قرآن و سنت سے ہی ہوگی، لیکن اسے حالات میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں خود اپنی عقل اور سمجھ سے بھی کام لینا ہوگا اور آپس میں مشورہ بھی کرنا ہوگا. دوسری بات جو اسلام کے بارے میں ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ وہ دین ہے جو فرد، ایک ایک شخص، ایک ایک انڈیویجول، اس کو بھی ہدایت دیتا ہے اور پورے سماج کو، سوسائٹی کو، اور اسی طرح حکومت کی بھی رہنمائی وہ کرتا ہے. تو جب مسلمان اس دین کی اس وسعت پر نظر نہیں رکھتے بلکہ دین کے کسی ایک پہلو پر ان کی توجہ ہو جاتی ہے، یا اس اعتدال اور توازن کے ساتھ توجہ نہیں کرتے جو دین کا تقاضا ہے، تب وہ بہت ساری پریشانیوں میں گرفتار ہوتے ہیں. تو حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم دین جس طرح فرد کو، سماج کو، حکومت کو، سب کو خطاب کرتا ہے، اسی طرح ہم دین سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں. محترم حضرات، اسی طرح یہ امت ہے، امت مسلمہ، اس کے بارے میں بھی چند بنیادی باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ امت کسی ایک ملک میں محدود نہیں ہے بلکہ یہ امت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. اس سے جو وابستہ لوگ ہیں کسی ایک زبان کے بولنے والے نہیں ہیں بلکہ مختلف زبانوں کے بولنے والے ہیں، مختلف علاقوں کے رہنے والے ہیں، اور اسی طرح ان کے درمیان جغرافیائی حالات کے اور ان کے ماضی کے، ان سب کے اختلافات موجود ہیں. لیکن جس چیز نے ان کو جمع کیا ہے، اکٹھا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اور ہمیں بھی امت مسلمہ پر گفتگو کرتے ہوئے پوری امت کو سامنے رکھنا چاہیے، چاہے ہم کسی ایک ملک میں مسلمانوں کے بارے میں غور کر رہے ہوں، لیکن سامنے ہمارے پوری امت ہو، اس لیے کہ امت کا ہر حصہ دوسرے حصے کو متاثر کرتا ہے، اور مسلمانوں میں جو کچھ بھی حالات میں تبدیلی آتی ہے، اچھی یا بری، اس میں کچھ نہ کچھ رول امت کے ہر حصے کا ہوتا ہے. پھر یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جس طرح ملکوں اور علاقوں میں بٹی ہوئی امت نہیں ہے بلکہ ایک ہی امت ہے، اسی طرح زمانے کے لحاظ سے بھی بٹی ہوئی نہیں ہے بلکہ پچھلے زمانے میں جو لوگ اس دین پر عمل کرتے تھے وہ بھی امت مسلمہ تھے، اور آئندہ جو ہوں گے وہ بھی ہوں گے. تو آپ اس پورے گروہ کا حصہ ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہدایت کی تو ذکر کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، یعنی جو ماضی میں ہم سے پہلے گزر چکے ہیں. تو ان سے تعلق کو بھی گویا ہم یاد رکھتے ہیں، یاد دلاتے ہیں اپنے آپ کو. تو امت مسلمہ زمانے سے بٹی ہوئی بھی امت نہیں ہے.
اور اس امت کا جو کو جوڑنے والی جو چیز ہے دین ہے، جیسا عرض کیا گیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور اس رشتے کو بنیادی رشتے کی حیثیت سے یاد رکھنا چاہیے۔ دوسری بات جو ہمیں اس امت کے بارے میں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس امت کی ایک تاریخ ہے۔ ہم جن موجودہ حالات کی بات کر رہے ہیں، جن کے چیلنج کی، تو ایک تاریخی دور سے گزر کر ہم وہاں تک پہنچے ہیں، اور ہمارے نزدیک جو مثالی دور ہے، آئیڈیل دور ہے امت کا، وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اور آپ کے بعد خلافت راشدہ کا دور تھا۔ تو جب ہم موجودہ حالات کے چیلنج کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ حالات تبدیل ہوں، بہتر ہوں، اور بہتر حالات کون سے ہوں گے؟ اس کے لیے مثالی نمونہ ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور خلافت راشدہ کا ہے۔ تو موجودہ حالات میں امت کیسے پہنچی، کن مرحلوں سے گزرتے ہوئے، تو اگر آپ تاریخ پر مختصر سی نگاہ ڈالیں تو خلافت راشدہ کے آخر میں جو مسئلہ مسلمانوں کو پیش آیا وہ مسئلہ یہ تھا کہ ان میں وہ اختلاف پیدا ہونا شروع ہوا جو قبیلوں کی عصبیت کا اختلاف تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عصبیت کو، جس تعصب کو، جس اختلاف کو مٹا دیا تھا جو عرب میں رائج تھا، خاص طور پر مکہ میں قبیلوں کے درمیان عصبیت کا، وہ دوبارہ وہ چیز شروع ہوئی۔ بنی امیہ اور بنی ہاشم کے لوگوں میں اس عصبیت کی یاد تازہ ہوئی، اور اس بنا پر وہ اختلافات اور جھگڑے جو حل ہو سکتے تھے وہ حل ہونے کے بجائے بڑھتے چلے گئے، اور انہوں نے جنگ کی شکل اختیار کی، اور بالآخر خلافت راشدہ اپنی اس شکل میں قائم نہیں رہ سکی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کی تعلیم و تربیت کی کوششوں کے باوجود وہ سارے کے سارے مسلمان سماج میں جذب نہیں ہو سکے، ان کی تعلیم و تربیت ایسی نہیں ہو سکی جیسی ہونی چاہیے تھی۔ تو بہرحال دنیا میں جب کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو اس کے اسباب بھی ہوتے ہیں، اور سبب پر قابو پانے کی بھی لوگ کوشش کرتے ہیں، لیکن خلافت راشدہ کے اندر یہ تبدیلی ہوئی، اور اس کا جو بنیادی قاعدہ تھا کہ جو بھی حکمراں ہو، جس کو حکومت آپ سپرد کریں، وہ ہو جسے مسلمانوں کی مرضی سے حکمراں بنایا گیا ہو۔ اسی قاعدے پر عمل ہوا حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے لیے، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، حضرت علی کی، مگر اس قاعدے پر عمل ہونا ختم ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں خلافت کا نظام کا جو بنیادی اصول تھا اس کے بجائے بادشاہت شروع ہو گئی۔ اس بارے میں مسلمانوں کو اختلاف نہیں ہے کہ بادشاہت کا آغاز خلافت راشدہ کے بعد سے ہوتا ہے۔ بادشاہوں کے ساتھ مسلمان کیا رویہ اختیار کریں، اس میں مسلمانوں میں اختلاف رہا ہے، لیکن یہ بات کہ بادشاہت کی ابتدا ہو گئی، اس واقعے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ گویا حالات میں پہلی تبدیلی تھی جو واقع ہوئی، اور جو تبدیلی ایسی تھی جس نے مسلمانوں کو مسائل سے دوچار کیا، اور مسلمانوں کی ہمیشہ کوشش یہ رہی ان کے صالح لوگوں کی کہ اس نظام کو دوبارہ واپس لایا جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک مختصر سا دور 2.5 سال کا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی نظام دوبارہ واپس آیا، لیکن بہرحال مسلمانوں کے سامنے آئیڈیل اور منزل کے طور پر یہ چیز رہی۔ اب مسلمانوں کی تاریخ اس کے بعد مختلف ادوار سے گزری ہے، ان کا ذکر آپ کے سامنے اس وقت نہیں کرنا ہے، بلکہ بالکل قریبی تاریخ کا کرنا ہے۔ تو بالکل قریبی تاریخ جو ہے 200 سال پہلے کی، اس میں مسلمان آزاد ہونے کے بجائے یورپ کی طاقتوں کے غلام ہو گئے۔ یہ گویا دوسرا بڑا مسئلہ تھا جو مسلمانوں کو پیش آیا۔ تو خلافت راشدہ سے لے کر، خلافت راشدہ کے خاتمے سے لے کر یورپ کی غلامی تک جو دور گزرا ہے، اس میں مسلمانوں کے اندر بہت سی کمزوریاں پیدا ہوئی، اور یہ کمزوریاں بنیاد بنی اس کی کہ وہ یورپ کی طاقتوں کے سامنے شکست انہوں نے کھائی، اور سیاسی طور پر، تہذیبی طور پر یورپ کے غلام ہو گئے۔ اور اب اس کے بعد پچھلے 50-60 سال میں تیسرا دور شروع ہوا ہے جس میں مسلمان ملک، عالم اسلام سیاسی طور پر آزاد ہے، مگر عملاً اب بھی آزاد نہیں ہے۔ یہ گویا ہماری تاریخ ہے مختصراً۔ تو اب جسے ہم حالات کا چیلنج کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ حالات جب زیادہ سنگین شکل اختیار کرتے ہیں تو اپنی توجہ ہماری طرف مبذول کراتے ہیں۔ فلسطین پر اسرائیل کی جارحیت ہو، یا عراق میں
مسلمانوں کے درمیان کشمکش ہو اور اس میں امریکہ کی مداخلت ہو، یہ سب سنگین قسم کے واقعات ہیں جو ہماری توجہ دلاتے ہیں، لیکن ان واقعات کو آپ کو صرف علامت سمجھنا چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی اس تاریخ میں ان دو بڑے زوال کے مناظر سے گزرے ہیں۔ ایک یہ کہ خلافت راشدہ کا بنیادی اصول ختم ہوا، اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں کی سیاسی اور تہذیبی آزادی ختم ہوئی۔ تو یہ دوسرا سانحہ جو ظاہر ہے کہ زیادہ بڑا سانحہ ہے، وہ ہمارے سامنے اس صورت میں آتا ہے۔ تو اب چیلنج جو ہمارے سامنے ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس سلسلے میں غور کرتے ہوئے ایک چیز کی طرف اور توجہ ہماری ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے مجموعی حالات میں افراد، تنظیمیں، تحریکیں، علماء، یہ سب کچھ نہ کچھ کوششیں کرتے رہے ہیں اس پورے ماضی کے اندر۔ تو جب ہم تاریخ کے ان پہلوؤں کی طرف توجہ کرتے ہیں، خلافت کے خاتمے کی طرف، مسلمانوں کی غلامی کی طرف، تو ہمارے سامنے گویا یہ بات آتی ہے کہ یہ پورا دور زوال کا دور ہے، لیکن اسی دور میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشور اور بڑی عظیم الشان تحریکیں جنہوں نے اصلاح اور جہاد کا کام کیا، یہ پورے عالم اسلام میں اٹھتی رہی ہیں۔ تو یہ بات کہ ہم مثالی دور واپس نہیں لا سکے، یہ تو حقیقت ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ امت مسلمہ اس تاریخ میں پورے میں جامد نہیں رہی ہے، بلکہ مسلسل اس کے اندر زندگی اور حرکت نظر آتی رہی ہے، افراد کی سطح پر بھی اور سماج کی سطح پر بھی۔ تو ساری کی ساری زوال کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ زوال سے کشمکش کی تاریخ بھی ہے۔ اور موجودہ دور میں بھی ہمیں عالم اسلام میں ایسے خطے نظر آتے ہیں جہاں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ امت مسلمہ تعمیر نو کی طرف جا رہی ہے۔ ایران میں، ترکی میں، ملیشیا میں، یہاں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی صورتحال وہ نہیں ہے جو باقی عالم اسلام میں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری، جسے آج کے صحافی کہتے ہیں فیلیور اسٹوری، ساری کی ساری ناکامی کی داستان نہیں ہے، بلکہ اس میں سکسیس اسٹوریز بھی نظر آتی ہیں، ہمیں کامیابی کے بھی داستانیں نظر آتی ہیں، چاہے وہ مختصر ہوں اور چاہے وہ نامکمل رہ گئی ہوں۔ تو ان حالات کا جو چیلنج ہے وہ فکری چیلنج ہے، نظریاتی چیلنج ہے اور عملی چیلنج ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ مسلمانوں پر عمل کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کچھ کریں، لیکن وہ یہ نہیں غور کرتے تو اس کے لیے ان کو سوچنے کی بھی ضرورت ہے، اور بعض لوگ سوچنے پر توجہ کرتے ہیں اور وہ اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ اس سوچ کے نتیجے میں عمل سامنے آنا چاہیے، افراد کا بھی اور امت کا بھی۔ تو بہرحال ہمارے سامنے چیلنج فکری اور نظریاتی بھی ہے اور چیلنج عملی بھی ہے۔ امت مسلمہ، جیسا کہ آپ سے عرض کیا گیا کہ اصل جو منبع ہے، سورسز ہیں سوچنے کے، وہ قرآن و سنت ہے، اور ہم جب امت مسلمہ کی تعمیر نو کی بات کرتے ہیں یا حالات کا مقابلہ کرنے کی بات کرتے ہیں تو رہنمائی قرآن و سنت سے حاصل کرنی چاہیے۔ اور ہر دور کے اندر جو بھی کوئی قوم، کوئی امت، کوئی گروہ کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی سوچ ہوتی ہے، تھنکنگ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، اور اگر سوچ اور تھنکنگ اور فکر وہ ہے جو اس کے تصورات کے مطابق ہے تو وہ گروہ ترقی کرتا ہے، اور اگر تصورات کے خلاف ہے تو وہ ترقی نہیں کر پاتا۔ اس لحاظ سے مسلمانوں کو ایک چیلنج ماضی میں پیش آیا تھا، جبکہ حکومت ان کے پاس تھی، لیکن مسلمانوں نے بنی اسرائیل کی روایات کا مطالعہ کیا اور اس سے اچھا خاصا اثر قبول کیا، اور ہمارے لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ پیدا ہوا جو اب بھی تھوڑا بہت موجود ہے کہ قرآن و حدیث کے سمجھنے میں خود قرآن و حدیث اور سیرت کو سامنے رکھنے کے بجائے بنی اسرائیل کی روایات کو بھی اچھا خاصا سامنے رکھا گیا، اور اس کے نتیجے میں دین کے بہت سارے تصورات کے اندر بگاڑ آ گیا، جس کو دور کرنے کے لیے لوگوں کو بڑی محنت کرنی پڑی، اور آج بھی اس کوشش کی ضرورت باقی ہے۔ اور ہمارے جن لوگوں نے قرآن مجید کی
تفسیر اس مسئلے کو سامنے رکھ کر کی، انہوں نے اسرائیلی روایات سے بچنے کی کوشش کی۔ یہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ ایک مثال ہے اس کی کہ جب ہم سوچنے کے لیے، علم کے لیے قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور ذریعے کی طرف رجوع کرتے ہیں تو امت مسائل سے دوچار ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ بڑا مسئلہ وہ تھا جو یونانی علوم، گریک انٹلیکچول ہیریٹیج جسے کہا جاتا ہے، وہ مسلمانوں پر اس نے اپنے اثرات ڈالے۔ جب مسلمانوں نے مختلف قوموں کے علوم سیکھے اور ان کی کتابوں کے ترجمے ہوئے تو یہ جو کچھ کام تھا سیکھنے کا یہ غلط نہیں تھا، اس لیے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان سب چیزوں کو دیکھا جا رہا تھا۔ جو چیزیں قابل قبول تھیں ان کو قبول کرتے تھے لوگ، جو چیزیں رد کرنے کے قابل تھیں ان کو رد کیا جاتا تھا۔ لیکن یونان کا فلسفہ جس دعوے کے ساتھ سامنے آتا تھا اور اس نے استدلال کا جو طریقہ پیش کیا تھا، اس سے مسلمانوں کا ایک گروہ سوچنے سمجھنے والوں کا بہت زیادہ متاثر ہوا، مروب ہوا کہہ سکتے ہیں آپ، اور ان کی اس مروبیت کے نتیجے میں انہوں نے قرآن و سنت کے تصورات کی تشریح یونانی فلسفے کے مطابق کرنے کی کوشش کی، اور اس کا مقابلہ بھی پھر ہمارے علماء نے کیا، خاص طور پر امام غزالی نے کیا، اور یونانی فلسفے کے اثرات مسلمانوں کے ذہن سے مٹائے۔ تو وہ اسرائیلی روایات کا چیلنج تو ذرا مختصر تھا، یونانی فلسفے کا چیلنج اس کے مقابلے میں زیادہ بڑا چیلنج تھا، اور غالباً مسلمانوں کو سب سے بڑا چیلنج فکری قسم کا جو اپنی تاریخ میں پیش آیا ہے وہ یورپ اور امریکہ کی فکر کا چیلنج ہے۔ تو اب آپ اس بات کو ذرا صاف صاف انداز میں بیان کر سکتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے ذہن پر منفی اثرات، نگیٹو اثرات ڈالے ہیں، اور ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے میدان میں، دعوت بھی دینی ہے، جہاد بھی کرنا ہے، ملت کی تعمیر بھی کرنی ہے، انسانوں کی خدمت بھی کرنی ہے، مگر ان کاموں کے ساتھ ساتھ ذہنوں کو ان اثرات سے آزاد کرنا ہے جو مغربی علوم کی وجہ سے پڑے ہیں۔ ان اثرات سے آزاد کیے بغیر آپ کا یہ سارا عمل دعوت اور جہاد کا اور تعمیر اور تبلیغ کا وہ کافی نہیں ہے۔ ضروری یہ سب ہے لیکن کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ ذہنوں کو ان اثرات سے آزاد نہ کریں۔ تو ان میں سب سے نمایاں اور سب سے زیادہ جو نقصان دہ تصور ہے وہ نیشنلزم ہے، قومیت، مسلمانوں کا الگ الگ قوموں میں بٹ جانا۔ یہ بات کہ مسلمانوں کی حکومت بہت ساری حکومتوں میں بٹ گئی، یہ تو صرف ایک واقعہ ہے، اور واقعے کے لحاظ سے اچھا واقعہ نہیں ہے، ان کو متحد ہونا چاہیے۔ لیکن میں صرف واقعے کا ذکر نہیں کر رہا بلکہ اس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو الگ الگ قوم سمجھ لیا۔ ایک پاکستانی قوم ہے، ایک ترکی قوم ہے، ایک ایرانی قوم ہے، اور اسی طرح ناصر کے زمانے میں عرب قومیت کا نعرہ دیا گیا کہ عرب ملک الگ الگ نہ صحیح لیکن سارے عرب مل کر ایک قوم ہے، اور ان کے سامنے اصلاً ان کا ماضی ہونا چاہیے نہ کہ اسلام۔ تو مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا جو فکری خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ امت ہونے کا احساس ہونے کے بجائے ان کے اندر الگ الگ قوم ہونے کا احساس ہو۔ اور جس طرح یورپ میں وہ پوری عیسائی دنیا الگ الگ قوموں میں بٹ گئی اور پھر ان قوموں کے درمیان عظیم الشان جنگیں ہوئیں، وہی جذبہ قوم پرستی کا مسلمانوں میں اور خاص طور پر ان کے حکمراں طبقے میں پیدا ہوا ہے۔ مسلمان عوام پر اس جذبے کا اثر بہت کم ہے۔ مسلمانوں کا عوام یہاں سے لے کر وہاں تک ان کے اندر یہ احساس موجود ہے کہ وہ ایک ہی امت ہے، لیکن حکمراں طبقے پر، اہل علم پر، صحافیوں پر، دانشوروں پر، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں پر، ان سب پر اس جذبے کے اثرات بہت زیادہ ہیں، اور وہ اپنے آپ کو الگ الگ قوموں میں بٹا ہوا سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اس خطرے کو محسوس کیا ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو یعنی یہ وطن جو ہے اس کو دور حاضر میں اپنا خدا بنا رکھا ہے، اور مسلمانوں نے بھی اس جھوٹے خدا سے اپنی عقیدت کا اظہار شروع کر دیا ہے۔ نیشنلزم کے اثرات کتنے زیادہ ہیں اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایران میں انقلاب آیا، باوجود اس کے کہ وہ شیعہ تھے وہاں کی اکثریت، لیکن وہ اس کو اسلامی انقلاب ہی کہتے تھے، اور اسلام کی نظریاتی بنیادوں پر ہی وہ انقلاب لایا گیا تھا۔ لیکن ایران کے دستور میں بھی وہاں کے صدر کے لیے ایرانی نسل کا ہونا ضروری ہے،
یہ نیشنلزم کے اثرات ہیں جو ایران کے انقلاب تک پہنچے، جنہوں نے انقلاب کے ذریعے سے ساری غیر اسلامی بنیادوں کو ڈھا دیا اور ڈھانے کی کوشش کی، مگر ان اثرات سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکے۔ مسلمانوں کی تحریکوں کے نعروں میں آپ کو نیشنلزم کے اثرات نظر آئیں گے۔ جو لوگ شہید ہوئے ان کو شہید کہنے کے بجائے شہید پاکستان کہا گیا، پاکستان کے اندر اسلام کی بات کرنے کے بجائے نظریہ پاکستان کی بات کی گئی۔ تو یہ سب وہ اثرات ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ نیشنلزم ایسی چیز ہے جو اس دور کی بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس نے مسلمانوں کے انتشار میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ تو ہمیں یہ بات کہنی چاہیے کہ آخری منزل تو یہ ہے کہ وہ عالمی خلافت دوبارہ قائم ہو، دوبارہ زندہ ہو، اور اس سے پہلے کا مرحلہ یہ ہے، غالباً یہ ہے کہ الگ الگ ملکوں میں اسلامی حکومتیں قائم ہوں۔ تو ایک ملک کی حکومتیں ہوں گی لیکن وہ نیشنلزم کی بنیاد پر نہیں ہوں گی۔ مدینہ کی جو حکومت تھی اس کے حدود اربع مدینے تک محدود تھے شروع میں، لیکن اس کے معنی یہ نہیں تھے کہ وہ مدینے کا کوئی نیشنلزم تھا، بلکہ اس کی بنیاد اسلام تھی۔ تو اسی طرح دور حاضر کی جو حکومتیں ہوں گی، ممکن ہے ان کے خطے، ان کے جغرافیائی حدود زیادہ وسیع نہ ہوں، شروع میں کم ہوں، الگ الگ حکومتیں ہوں، لیکن ان کی بنیاد جو ہوگی وہ خدا پرستی ہوگی، اسلام ہوگا۔ اور جیسا کہ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ ابن بطوطہ ہندوستان آیا تو کسی نے اس سے نہیں پوچھا کہ تم جو ہے بدیسی ہو، فارینر ہو، بلکہ اس کو یہاں چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ تو عالم اسلام میں یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ کہیں اور کا باشندہ ہے، بلکہ وہ سارے عالم اسلام کا بیک وقت باشندہ تھا۔ تو وہ چیف جسٹس بھی بن سکتا تھا اور سفیر بھی بن کے گیا یہاں سے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس کی ضرورت ہے کہ عالم اسلام میں وہ بات دوبارہ زندہ کی جائے، نیشنلزم کو فکری سطح پر اس کا رد کیا جائے۔ دوسرا جو فکری چیلنج ہے مسلمانوں کے سامنے وہ سیکولرزم ہے، یعنی یہ بات کہ دین کی رہنمائی صرف زندگی کے بعض حصوں میں ہونی چاہیے اور باقی حصے دین کی رہنمائی سے آزاد ہونے چاہیے، خاص طور پر سیاست اور حکومت۔ قائد اعظم نے بڑی کشمکش کے بعد پاکستان بنوایا، مگر پاکستان بننے کے بعد یہ کہا کہ اب یہاں ہندو اور مسلمان کا کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ یہ جو حکومت ہے اس میں نہ ہندو رہیں گے نہ مسلمان رہیں گے۔ اس جملے کو بہت زیادہ دہرایا جاتا ہے، پتہ نہیں ان کا منشا کیا تھا، لیکن اس کا منشا بہرحال یہی سمجھا گیا کہ وہ پاکستان کو ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے، اور پاکستان کی ساری قیادت نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو ایک سیکولر ریاست بنایا جائے، اور وہاں کے اسلامی عناصر کی کشمکش کی وجہ سے وہ وہاں کے دستور کو سیکولر دستور نہیں بنا سکے، اسلامی دستور بنانا پڑا، مگر عملاً اسلامی نظام حکومت میں وہ نظام اب تک تبدیل نہیں ہو سکا ہے۔ تو یہ بات کہ ہم زندگی کی تقسیم کے قائل ہوں، یہ سیکولرزم ہے، اور یہ یورپ میں اس لیے پیدا ہوا کہ انہوں نے عیسائیت سے شریعت کو خارج کر دیا تھا، تو ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ وہ انسانی عقل کو بنیاد بنائے قانون سازی کی۔ مگر ظاہر ہے کہ اسلام محفوظ ہے، تحریف سے پاک ہے، شریعت اس کا جز ہے، تو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ دین اور زندگی کے معاملات ان کو الگ الگ کرنے کی ضرورت ہے۔ دین پر عمل زندگی کے بعض حصوں میں ہوگا اور سیاست اور حکومت اس میں انسانی عقل کا دخل ہوگا، بلکہ صاف بات بالکل مسلمانوں کے سامنے یہ ہے کہ یہ دین زندگی کے ہر معاملے میں ہدایت دیتا ہے۔ سیکولرزم کے جو اثرات ہیں مسلمانوں پر، سیاست پر بھی اور اسی طرح نظام تعلیم پر بھی، وہ پوری دنیا میں ہم کو نظر آتے ہیں، اور ابھی تک ہم اس مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں کہ مسلمانوں کا جو نظام تعلیم ہے جو ان کے اپنے ہاتھوں میں ہے، اس میں بھی تعلیم اسلام کے مطابق دی جائے، بلکہ اس میں بھی تعلیم وہی دی جا رہی ہے جو تعلیم مغرب سے آئی ہے، اور مسلمانوں نے نہ تو وہ ارادہ کیا نہ وہ محنت کی کہ وہ سارے علوم کو اسلام کے مطابق مرتب کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ارادہ کافی نہیں ہے، مگر ارادہ بھی نہیں کیا گیا، اور ارادے کے بعد محنت کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ دوسرا بڑا فکری مسئلہ ہے جو سیکولرزم کے نام سے سامنے آتا ہے۔ تیسرا جو مسئلہ ہے مسلمانوں کے سامنے فکری، وہ جمہوریت ہے۔ جمہوریت کا ایک
تعلق تو سیکولرزم سے ہے. جب آپ یہ بات کہیں کہ دین پر عمل زندگی کے ہر معاملے میں نہیں ہوگا تو سیاست میں کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیاست میں قانون جو ہوگا وہ عوام کی مرضی سے ہوگا. یہ جمہوریت کے ایک معنی ہے. مگر جمہوریت کا اور معنی بھی ہے. تو جمہوریت کے معنی یہ ہے کہ جو حکمراں چنے جائیں اس کے لیے ملک کے اندر پارٹیاں ہوں، ان پارٹیوں کے درمیان آپس میں کشمکش ہو، اور پھر ان کے امیدوار ہوں جو لوگوں کو مختلف طریقے سے اپنی طرف راغب کریں اور اس کے لیے سچ اور جھوٹ ہر طرح کے طریقے استعمال کریں. امیدواری ہو، کینڈیڈیچر ہو، کنوینسنگ ہو، پروپیگنڈا ہو، اور اس کے بعد حکومت بنے یا حکومت تبدیل ہو. یہ وہ جمہوریت ہے جو بادشاہت کے مقابلے میں یورپ نے اختیار کی ہے. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بادشاہت کے مقابلے میں بہت اچھا ہے. اگر بادشاہت نہ ہو اور اس کی جگہ یہ ہو تو غنیمت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسلام کے مزاج سے یہ چیز مطابقت رکھتی ہے کہ پورے سماج کو پارٹیوں میں تقسیم کیا جائے، ان کے درمیان کشمکش ہو، اور اصلاً جو ذریعہ ہو حکومت میں آنے کا وہ فریب ہو، چاہے صاف صاف جھوٹ ہو یا ایسا جھوٹ ہو جو پردوں میں چھپایا گیا ہو. چنانچہ دنیا کی بڑی جمہوریتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں. سب سے بڑی جمہوریت ہماری ہی ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں جرائم پیشہ لوگوں کی تعداد کتنی ہے وہ آپ جانتے ہیں. تو اس موضوع پر تفصیل کی ضرورت نہیں. کہنا صرف یہ ہے کہ یہ جو جمہوریت ہے، حاکمیت جمہور کے معنوں میں بھی اور جمہوری عمل کے معنوں میں بھی، دونوں میں وہ اسلام کے تصورات سے اور اسلام جو تہذیب پیدا کرنا چاہتا ہے اس سے ٹکراتی ہے. اس کا ہر جز اسلام کے مزاج سے، کلچر سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا. تو جب اس کا تجربہ کیا جاتا ہے مسلم ملکوں کے اندر، تو وہ جو مختلف مسائل ہمارے موجود ہیں ہماری کمزوریوں کی وجہ سے، جمہوریت ان کو بڑھا دیتی ہے. مثال کے طور پر پاکستان کو لیجیے آپ. پاکستان میں جاگیرداری موجود ہے. دنیا جو تھی جاگیرداری پہ بہت پہلے قابو پا چکی تھی، پاکستان نے اب تک نہیں پایا. وہاں جاگیرداروں کو وہی نامعقول حقوق حاصل ہیں جو دنیا میں آج سے 300 سال پہلے حاصل تھے. اسی طرح وہاں سنی اور شیعہ کے کشمکش غالباً دنیا کے ہر خطے سے زیادہ ہے. مسلکی جھگڑے موجود ہیں ہندوستان سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ. علاقائی عصبیت موجود ہے، سندھی کی اور پنجابی کی اور بلوچ کی، اور اسی عصبیت نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کرائے. تو وہ مسائل، وہ کمزوریاں تو پہلے سے موجود ہیں. مہاجر اور وہاں کے پرانے رہنے والوں کے درمیان کشمکش، یہ سب موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ اس جمہوریت کا اضافہ کرتے ہیں جس میں یہ ساری چیزیں پارٹیوں کی شکل میں سامنے آتی ہیں. وہ جھگڑے جو سماج میں موجود تھے وہ جھگڑے پارٹیوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور پھر جمہوریت اس کشمکش کو اور بڑھاتی ہے، اور پھر سوسائٹی کو ایک دوسرے سے توڑنے میں وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے. اور پھر وہ جھوٹ اور پروپیگنڈا وہ سارے سماج کے اخلاق کو خراب کرتا ہے. اور جو کچھ وعظ و تلقین ہم مسجدوں میں کرتے ہیں ان سب کے اثرات کو وہ سیاست ایک دن میں دھو کر رکھ دیتی ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف ایک پاکستان کی مثال ہے. افغانستان کی مثال اس سے بھی آگے کی ہے کہ وہ لوگ جو جہاد میں متحد تھے وہ اس میدان میں متحد نہیں رہ سکے، اور ابھی تک وہ صدر کا انتخاب کرنے کی پوزیشن میں نہیں آئے ہیں. تو یہ ہمارے لیے فکری چیلنج ہے. اب اس کا دوسرا رخ کیا ہے؟ تو اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ دنیا میں یہ جو کچھ مصیبتیں آئیں یہ بلا وجہ نہیں تھی، اور مسلمانوں نے اس کے جو اثرات قبول کیے وہ بھی بلا وجہ نہیں تھے. مسلمانوں نے جو اس کے اثرات قبول کیے وہ اس لیے تھے کہ ان کے درمیان اسلامی علم کا جو ارتقاء ہونا چاہیے تھا وہ ارتقاء نامکمل تھا. بلا شبہ مسلمانوں میں اہل علم ہر دور میں پیدا ہوتے رہے. غالباً شاہ ولی اللہ ایسے اسکالر ہیں جن کے مقابلے کا کوئی اسکالر مغربی دنیا پیش نہیں کر سکتی. یہ صرف ایک مثال آپ کے سامنے عرض ہے. لیکن اس سب کے باوجود یہ نہیں ہوا کہ ہمارے درمیان علوم کا وہ ارتقاء ہوتا جس کی ضرورت تھی. مثال کے طور پر یورپ نے بادشاہت کا حل جمہوریت میں دریافت کیا، لیکن موجودہ دور کی اسلامی تحریکوں سے پہلے اس جمہوریت کو اسلامی دنیا میں زیر بحث نہیں لایا گیا، بلکہ مسلمانوں کے تو علماء اور اسکالرز اس سے بالکل بے خبر تھے کہ یورپ میں کیا ہو رہا ہے. انہیں صرف اپنی دنیا ان کے سامنے تھی اور اسی سے ان کی جو کچھ تعلق تھا اس سے تھا. باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا چیزیں ہو رہی ہیں، کیا صحیح ہو رہا ہے، کیا غلط ہو رہا ہے، اس میں کیا ہونا چاہیے، اس سے وہ بے تعلق تھے. حالانکہ جو کام مسلمانوں کو سپرد کیا گیا تھا، معروف کا حکم دے منکر سے روکیں،
اس کے لیے ضروری شرط یہ تھی کہ وہ دنیا کے حالات سے باخبر ہوں. تو یہ جو کچھ دنیا میں ہوا چیلنج کی حیثیت سے آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا ہے، سیکولرزم، نیشنلزم، جمہوریت. لیکن اس چیلنج کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ہمارے درمیان علم کا وہ ارتقا ہوتا رہا ہوتا تو ہم انسانوں کے سامنے اور خاص طور پر مسلمانوں کے سامنے صحیح راستہ پیش کر سکتے تھے. اگر موجودہ جمہوریت نہ ہو، پارٹیاں نہ ہوں، کنوینسنگ نہ ہو، تو کیا ہو پھر؟ یہ ہمیں پیش کرنا چاہیے تفصیل کے ساتھ. ظاہر اگر آپ یہ پیش نہ کریں تو محض یہ بات کہنا کافی نہیں ہے. آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ اس کے بجائے آپ کیا متبادل پیش کرتے ہیں. اور اگر ہم دین کی روشنی میں غور کریں، آپس میں مشورہ کریں تو یقیناً متبادل بتا سکتے ہیں. جس طرح ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ موجودہ بینک کا متبادل یہ ہے کہ آپ اسلامی اصول پر، نفع اور نقصان میں شرکت پر کام کریں، اسی طرح ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ موجودہ جمہوری اداروں کا متبادل کیا ہے، بشرطے کہ ہم اس پر غور کریں. تو مسلمان پچھلے 50 سال میں اس پر غور کرنے پر تو آمادہ ہوئے ہیں کہ معاشی زندگی میں موجودہ معاشی اداروں کا متبادل کیا ہے، لیکن سیاست بہرحال ابھی تک ان کے دائرے سے خارج ہے. ہم نے وہ اصولی تنقید تو کی ہے مگر یہ نہیں بتایا کہ ہم تعمیر کیسے کریں گے، اور اس کے بغیر آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. جو مسئلہ ہمیں درپیش ہے، ظاہر ہے کہ مسئلے کے اور بہت سارے پہلو ہیں، لیکن اس میں سے یہ کام ہمارے ذمہ ہے، ہمارے اہل علم کے ذمہ ہے کہ آپ موجودہ دور میں مسلمان حکومتوں کے لیے کیا تفصیلی شکل تجویز کرتے ہیں کہ وہ حکمراں منتخب کیے جائیں اس طرح عوام کی مرضی سے. مگر ہوگا کیا تفصیل ہوگی آپ کے سامنے، کیا طریقہ آپ اختیار کریں گے؟ تو وہ جمہوریت کے متبادل کی حیثیت سے سامنے آنا چاہیے. اسی طرح یہ بات کہ شریعت کو عیسائی دنیا نے منسوخ کر دیا، اس لیے انہوں نے سیکولرزم کو اختیار کیا. لیکن ہم نے بھی زندگی کے اجتماعی معاملات میں تحقیق بند کر دی. ہماری تحقیق کا جو دائرہ تھا وہ بہت محدود رہا. ہمارے اہل علم نے قرآن کی تفسیریں لکھی، احادیث پر کام کیا، لیکن زندگی کے اجتماعی معاملات پر کام بہت کم کیا. اور دوسری طرف ان لوگوں نے کام کیا جنہوں نے یورپ کی شاگردی میں سیکولر انداز میں قانون پر غور کیا، اس پر ریسرچ کی. تو اب اگر موجودہ دور میں مسائل حل کرنے ہیں، ذیلی قانون سازی کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کے سامنے کچھ ہوتا ہی نہیں. آپ کے سامنے جو کچھ ہوتا ہے وہ یورپ کا سرمایہ ہے. تو یہ بات کہ انہوں نے تو شریعت کو منسوخ کر دیا تھا، ہم نے شریعت کو منسوخ نہیں کیا، شریعت کی تابعداری کا ہی دعویٰ کرتے رہے، لیکن اس کو عمل میں لانے کے لیے جس تحقیق کی محنت کی ضرورت تھی وہ کام نہیں کیا. تو یہ بات محض مسلمانوں کی کمزوری نہیں ہے بلکہ ان کے محنت نہ کرنے کا بھی نتیجہ ہے. تو گزارش جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نیشنلزم کو، سیکولرزم کو، جمہوریت کو رد کرنا ہے، اور رد کرنے کے ساتھ متبادل پیش کرنا ہے کہ سیاسی دنیا میں اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے تفصیل کے ساتھ. اور یہ متبادل جب آپ پیش کریں گے تب لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی، لوگوں کو یہ اطمینان ہوگا کہ اسلام اس دور میں ہماری اسلامی حکومتوں کی رہنمائی کر سکتا ہے. یہ تو وہ فکری چیلنج ہے جو ہمارے سامنے ہے. ظاہر ہے کہ اس کام میں ہندوستان کے مسلمان بھی حصہ لے سکتے ہیں. یہ کام ایسا ہے جس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ انہی ملکوں میں ہوں جنہیں عالم اسلام کہا جاتا ہے، بلکہ ہندوستان میں بھی اس تحقیقی اور علمی کام میں حصہ لیا جا سکتا ہے. دوسرا چیلنج وہ ہے جو عملی چیلنج ہے. اس عملی چیلنج کے بنیادی جو پہلو ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے. جن باتوں کا ذکر ہماری محفلوں میں اکثر ہوتا رہتا ہے ان کا ذکر دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ بات کہ مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے، مسالک کی کیا حیثیت ہے، یہ حیثیت ہمارے سامنے واضح ہونی چاہیے. دین کی بنیاد پر ہمیں متحد ہونا چاہیے، مسلک کی حیثیت ثانوی ہے، دین کی حیثیت بنیادی ہے. اور اسی طرح یہ بات کہ مسلمانوں کے درمیان جو دوسری مختلف قسم کی عصبیتیں ہیں ان کو دور ہونا چاہیے. لیکن جن باتوں کی طرف توجہ ذرا کم ہے ان کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے. ان میں سے ایک چیز عالم اسلام کی آزادی ہے. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ سیاسی طور پر مسلمان ممالک آزاد ہیں، لیکن ان کے جو حکمراں طبقہ ہے وہ اب تک باہر کی طاقتوں کا غلام ہے اور باہر کی طاقتوں کے اشارے پر کام کرتا ہے. عراق کے مالکی سے لے کر آپ افغانستان کے صدر الیکشن سے پہلے والے ان تک آپ سب کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اصلاً آزاد نہیں ہیں بلکہ باہر کے اشارے پر وہ کام کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو
تو اس کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ حکمراں طبقے کی جو ساری تربیت ہوئی ہے وہ مغربی افکار کے نتیجے میں ہوئی ہے، اور ہم نے مسلمانوں میں ایسے اہل علم اور انٹلیکچوئلز اور ایسے اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کو پیدا کرنے میں ابھی تک کامیابی حاصل نہیں کی ہے جو اسلامی اصولوں کو جانتے بھی ہوں اور اسلامی سیرت بھی ان کی ہو، کردار بھی ان کا اسلامی ہو. تو جس ریشو سے، جس تناسب سے آپ مسلمانوں کے تعلیم یافتہ طبقے میں دین کے لیے مخلص لوگوں کی تعداد بڑھا سکیں، اسی تناسب سے حکمراں طبقے میں بھی ان کی تعداد بڑھے گی، کیونکہ فطری معاملہ ہے. سوسائٹی کا جو اعلیٰ طبقہ ہوتا ہے وہی حکومت تک پہنچتا ہے، اور اعلیٰ طبقہ اس زمانے میں وہی ہے جو تعلیم یافتہ ہے. تو یہ مسئلہ ہماری امت کے سامنے ہے کہ آپ کے تعلیم یافتہ طبقے کی دین سے وابستگی کی کیفیت کیا ہے، کس حد تک وہ دین کو جانتے ہیں، کس حد تک مخلص ہیں، اور ان کے سیرت اور کردار کا کیا حال ہے. یہ تو معاملے کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ مسلمان ممالک بہت پیچھے ہیں صنعت میں، ترقی میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، اور ان چیزوں میں جو کسی ملک کو آزاد رکھتی ہیں. تو اگر آج کی دنیا میں اگر آپ آزاد رکھنا چاہیں اپنے ملک کو، تو محض آزادی کا نعرہ کافی نہیں ہے کہ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنی ضرورتیں خود پوری کر سکتے ہوں، سیلف ریلائنٹ ہوں، خود کفیل ہوں. آپ کو اناج کے لیے اور ہتھیاروں کے لیے اور کتابوں کے لیے اور معلومات کے لیے باہر کی دنیا کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑتا ہو. جنہیں ہاتھ پھیلانا پڑتا ہو وہ آزاد نہیں رہ سکتے، چاہے وہ نیت اچھی رکھتے ہوں، مخلص ہوں، اور جب ان کی نیت بھی خراب ہو اور ان کا کردار بھی خراب ہو اور ان کی سیرت بھی کمزور ہو، تب ملک کو غلام ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ تو ایک طرف آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ حکمراں طبقے میں کون لوگ آ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پورا ملک اس پوزیشن میں ہے کہ وہ آزاد رہ سکے، وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، اس کے اندر اتنی سکت ہے، اتنی طاقت ہے. تو یہ وہ مسئلہ ہے جس کی طرف مسلمان عوام کی، مسلمانوں کی تحریکوں کی اور مسلمانوں کے اہل فکر کی توجہ بہت کم ہے کہ مسلمان ملکوں کو فی الواقع اپنے مسائل خود حل کرنے کے قابل ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ کو پلاننگ کرنی ہوگی، اور اس کے لیے آپ کو اپنی قوم کو، اپنے ملک کو اس کا سبق بھی سکھانا ہوگا کہ وہ اپنی ان ساری فضول خرچیوں سے اجتناب کریں جس میں حکومتیں اور اعلیٰ طبقے مبتلا ہوتے ہیں. عالم اسلام کی آزادی کے لیے افراد کی تربیت اور آزادی کی اسپرٹ، لیکن اس کے ساتھ عالم اسلام کی ترقی بھی ضروری ہے اور اس کا اپنی ضروریات کو خود پورا کرنے کے قابل بنانا ہے. اس سے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے یہ سارے مسلمان ملک ایک دوسرے سے بالکل جڑے ہوئے ہیں. ایک ملک ختم ہوتا ہے وہاں سے دوسرا شروع ہوتا ہے. یہ ایک ہی خطہ ہے پورا جو ترکی سے لے کر افغانستان تک ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسری طرف آپ جائیں تو افریقہ کے شمالی حصے میں مسلمان ممالک ہیں ایک سرے سے دوسرے سرے تک. تو وہ جس سیلف ریلائنس کی، خود کفیل ہونے کی بات کی جا رہی ہے، تو ایک ایک ملک کے ساتھ پورا عالم اسلام بھی خود کفیل ہو سکتا ہے اگر وہ اس معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرے. ذرائع ابلاغ کے معاملے میں، میڈیا کے معاملے میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے معاملے میں، صنعتی ترقی کے معاملے میں، اور اسی طرح زندگی کی ضروریات پورے کرنے کے معاملے میں اس عالم اسلام کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح مغرب نے اپنے ادارے بنائے ہیں، ان کے درمیان فوجی معاہدے ہیں، ناٹو مشہور معاہدہ ہے، اسی طرح ان کے درمیان معاشی معاہدے ہیں، ان کے درمیان مختلف ثقافتی امور میں تعاون کے لیے ادارے موجود ہیں. ہمارے درمیان ادارے نہیں ہیں، یا اگر ہیں تو بالکل بیکار ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے. OIC موجود ہے مگر فعال نہیں ہے، اور دوسرے ادارے جو معاشی سطح پر، ثقافتی سطح پر کام کر سکیں، نام کے لیے کچھ ادارے بنائے گئے، رابطہ عالم اسلامی وغیرہ، مگر ان سب کا رول بہت محدود، بہت کمزور رہا ہے. تو وہ بات جو خود کفیل ہونے کی ہے وہ اس کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ عالم اسلام میں ایسے ادارے بنائے جائیں جو پورے عالم اسلام میں اس اتحاد کو عملی شکل دے سکیں، یعنی مسلمانوں کی ضرورتیں اسی خطے کے اندر سے پوری ہو جائیں اور اس کے لیے وہ باہر کے محتاج نہ ہوں.
یہ وہ چیز ہے جو آزادی کے تحفظ کے تحت آتی ہے. یعنی گویا ایجنڈا یا مقصد آبجیکٹو یہ ہوگا کہ آپ ذہنی آزادی کے ساتھ ساتھ عملی آزادی حاصل کریں، اور یہ عملی آزادی بعض کوششوں کا تقاضا کرتی ہے. اسی طرح عالم اسلام جس چیز کا تقاضا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر حکومتوں اور دستور اور اسی طرح سیاسی تنظیم کے ساتھ عوام کی صورتحال پر بھی توجہ کی جائے. عوام میں جو مذہب موجود ہے، بڑی کوششوں کے بعد بھی عوام کی بہت بڑی تعداد بہت سارے ملکوں کے اندر، خاص طور پر ہمارے بر صغیر کے اندر، وہ اس مذہب سے واقف ہے جو زوال کے دور میں پیدا ہوا. وہ مذہب جو قرآن و سنت کا ہے، اس مذہب سے لوگ واقف نہیں ہیں، بلکہ اس مذہب سے واقف ہیں جس میں قبر پرستی ہے، جس میں عرس اور تعزیے ہیں، جس میں پیری مریدی ہے، جس میں تعویذ گنڈے ہیں، جس میں جادو ٹونے ہیں، جس میں سارے مذہب کا کمال یہ ہے کہ آدمی اپنے مسائل حل کر سکے، مقدمہ جیت سکے اور دوسروں کو شکست دے سکے. اور اس میں جو قرآن سے تعلق ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس سے فال نکالی جا سکے اور اس سے برکت حاصل کی جا سکے. تو یہ وہ مذہب ہے جو بہت بڑی آبادی پر چھایا ہوا ہے اور خاص طور پر ہمارے اس خطے کے اندر چھایا ہوا ہے. تو آپ جو بات کہتے ہیں وہ بات تو اپنی جگہ صحیح ہے کہ ہمارے عوام کے دل میں دین سے محبت موجود ہے، بلا شبہ موجود ہے، اور اس لحاظ سے ان کا حکمرانوں سے حال بہت بہتر ہے. لیکن جس دین سے محبت موجود ہے بہت بڑی آبادی کے نزدیک، یہ وہ دین ہے جسے مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا، جس کو زندہ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. اس دین سے تو اسلام کی جنگ ہے جو ان تعویذ گنڈوں کا اور قبر پرستی کا دین ہے. تو جو تعمیر نو کا کام ہمارے پیش نظر ہے وہ صرف جہاد کے میدان میں نہیں ہوگا بلکہ وہ اس میدان میں بھی ہوگا. اب آخری بات جس کی طرف توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں موجودہ حالات کے اندر ٹیکنالوجی کا فروغ اتنا ہو چکا ہے کہ آپس میں تبادلہ خیال ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ محسوس ہوتا ہے کہ امت کے مختلف طبقے ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں. یہ صورتحال بدلنی چاہیے اور ہمارے درمیان بات چیت کا آغاز ہونا چاہیے. ہماری جماعتیں ایک دوسرے پہ تنقید کرتی ہیں، ہمارے علماء ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، ہمارے وہ لوگ جو میدان جنگ میں دوسروں سے لڑتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ آپس میں لڑتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اسے بدلنا چاہیے. بدلنے کے لیے بہت کچھ آپ کو کرنا ہوگا، لیکن اس کی جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں بات چیت ہو، کمیونیکیشن ہو. ہمارے درمیان کمیونیکیشن گیپ ہے، ہم نے بات ہی نہیں کی ایک دوسرے سے. تو کیا فرق ہے ہمارے تصورات میں، کیا بات ہے، اس فرق کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، فرق کو باقی رکھتے ہوئے ہم کیسے ایک ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں، اس کی بڑی ضرورت ہے. بہت ارجنٹ معاملہ ہے. ممکن ہے جب تک آپ دعوت و تبلیغ کر رہے ہوں اس وقت کے اختلافات کی کوئی خاص اہمیت نہ ہو، آپ بھی واز کریں اور میں بھی تقریر کروں تو اس میں کوئی زیادہ مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. لیکن جب معاملہ جہاد کا آ جائے، جب معاملہ جنگ کا آ جائے، تب اختلافات کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ وہ تو بہت بڑا نقصان بن جاتے ہیں امت کے لیے. تو امت کے مختلف طبقوں کے درمیان جو ایک ہی قسم کے کام میں مصروف ہیں ان کے درمیان آپس میں جو یہ سارا اختلاف ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے آپس میں بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. جب ہمارے سامنے دین موجود ہے، اس کے بنیادی تصورات موجود ہیں اور موجودہ دنیا نے بات چیت کو آسان بنا دیا ہے تو پھر اس کام کا آغاز ہونا چاہیے اور اس کام میں بھی ہندوستان کے مسلمان مدد کر سکتے ہیں. یہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے عرض کی گئیں اس میں ملک کے حالات کا ذکر نہیں کیا گیا اور بات یہی پیش نظر تھی کہ ساری دنیا کو سامنے رکھا جائے کہ اس سطح پر کیا چیلنج ہمارے سامنے ہیں. تو ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، کام کی ضرورت ہے اور اس میں امت کا ہر جز، ہر طبقہ حصہ لے سکتا ہے. تو وہ لوگ بھی اس کام میں حصہ لے سکتے ہیں جو ہندوستان کے اندر ہیں. اور ماضی میں ہندوستان کا رول بہت کلیدی رہا ہے یہاں کے علماء کا، یہاں کے لوگوں کا. تو اس وقت بھی ہو سکتا ہے اگر وہ یہ باتیں عالم اسلام کے سامنے پیش کریں.
فکری چیلنج کا مقابلہ بھی کرنا ہے، تعمیر نو بھی کرنی ہے، اور آپس میں مشورے کی فضا کو بھی رواج دینا ہے۔ جب یہ مشورے کی فضا ہوگی تو امت مسلمہ کے لوگ ایک دوسرے سے استفادہ کریں گے، ایک دوسرے سے تعاون کریں گے، اور پھر یہ کوشش کریں گے کہ حالات کا رخ اس طرح بدلے کہ دوبارہ دنیا کی تعمیر اسلام کے مطابق ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم رفقا، اب تھوڑا سا وقت سوال جواب کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو اسی موضوع کے تعلق سے تو انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ ورڈ پہلا لفظ کیا استعمال کیا تھا آپ نے کہ نہیں، کس چیز کے لیے؟ نیشنلزم کے لیے۔ تو آپ کا سوال یہ ہے کہ نیشنلزم کا متبادل آلٹرنیٹو کیا ہے؟ ایک بات تو آپ نے یہ کہی ہے، دوسری بات آپ نے یہ کہی ہے کہ نیشنلزم خود قابل رد ہے، خود غلط ہے، یا اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ مثلا ہندوستان میں نیشنلزم کے ذریعے نیشنلزم کی بات کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے اقلیتوں پر ظلم کیا جاتا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ اس نعرے کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے یا وہ خود قابل رد ہے؟ تو دوسرے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ وہ خود قابل رد ہے، اس لیے کہ غلط استعمال بھی اس کا ہو سکتا ہے کہ نیشنلزم کا نام لیا جائے اور اس کے ذریعے سے کم تعداد میں جو لوگ ہیں، مائنورٹیز ہیں، اقلیتیں ہیں، ان پر ظلم کیا جائے، لیکن وہ خود قابل رد اس لیے ہے کہ انسانوں کو انسانوں سے جوڑنے والی جو چیز ہے اسلام کے نزدیک، وہ نظریہ اور عقیدہ ہے۔ اچھا اور پسندیدہ اور مطلوب تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کا دین اختیار کرے اور اس دین کو ماننے والے سب مل جل کر ایک گروہ بن جائے، اور اگر وہ اس دین کو اختیار نہیں کرتے، کسی دین باطل کو اختیار کرتے ہیں، کوئی مذہب یا عقیدہ، تو یہ بات بھی غنیمت ہے۔ لیکن جب وہ مذہب اور عقیدے کے بجائے قبیلے کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر متحد ہوتے ہیں، تو یہ تو تہذیب سے دوبارہ اس دور کی طرف جانا ہے، دور وحشت کی طرف، یعنی انسان کو دوبارہ باربیریٹی کی طرف لے جانا ہے کہ جب وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ کون میرا بھائی ہے اور اپنے بھائی کی حمایت ہر حال میں کی جائے۔ تو جو پرانے دور کا قبیلہ تھا وہی موجودہ دور کے نیشن ہے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ اور جس طرح قبیلے کی وفاداری ہر حال میں یہ نامعقول بات تھی، اسی طرح نیشن سے وابستگی ہر حال میں یہ بھی نامعقول ہے۔ تو انسان کے درمیان جو تعلق ہے وہ تو نظریے کا، عقیدے کا، دین کا تعلق ہے۔ حق دین ہو سب سے اچھی بات ہے، حق دین نہ ہو، کچھ اور ہو، تب بھی غنیمت ہے۔ لیکن انسانوں کے درمیان یہ تعلق جو ان کو قبیلے بنا دیتا ہے، یہ تو دور وحشت کی یادگار ہے۔ تو نیشنلزم تو خود قابل رد ہے، اور اس کا جو متبادل ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دی جائے کہ آپ ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان تعلق کی جو بنیاد ہے وہ اس کی انسانیت ہے۔ سارے انسان ایک برادری ہیں اور یہ تعلق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو دوسرا تعلق ہے وہ ان کے نظریات ہیں، ان کا عقیدہ ہے، ان کا دین ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی انسان کس نسل کا ہے یہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ جو بنگالی نسل میں پیدا ہوا بنگالی رہے گا، نسل بدل نہیں سکتا وہ اپنی، لیکن کیا اس کا نظریہ ہو اسے اختیار کر سکتا ہے؟ اس کے اختیار میں، چوائس کی بات ہے۔ تو جو آدمی کے اختیار میں بات ہو اس کی بنیاد پر اس سے معاملہ ہونا چاہیے، یا اس معاملے کی بنیاد پر ہونا چاہیے جو اس کے اختیار میں ہی نہ ہو۔ تو نیشنلزم کے لیے کوئی عقلی بنیاد نہیں ہے، بے عقلی کی انتہا ہے نیشنلزم جو دنیا میں رائج ہوا ہے۔ تو وہ تو خود قابل رد ہے، اور اس کا جو متبادل ہے وہ خدا پرستی کی دعوت ہے۔ جو لوگ خدا پرستی کی بات نہ مانیں ان کو کم از کم اتنی بات تو ماننی چاہیے کہ سارے انسان ایک برادری ہے۔
یہ اس کا متبادل ہے۔ آواز آپ کے لیے آئی لوگوں تک؟ تو خیر میں دوہر تو جاوید صاحب نے بتایا کہ شعوب و قبائل یعنی جو قبیلے ہیں وہ تعارف کے لیے ہیں۔ قرآن مجید بتاتا ہے سورہ حجرات میں کہ جو ہم نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا پھر تمہارے شعوب اور قبائل بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے سے تعارف حاصل کر سکو، اور جو تم میں زیادہ اللہ سے قریب ہے، زیادہ تقویٰ رکھتا ہے، وہی زیادہ عزت کے قابل ہے، وہی زیادہ احترام کے قابل ہے۔ تو جو بات قرآن مجید میں کہی گئی ہے وہی بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ انسان جو ہے وہ ایک برادری ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، اور اس بات کا ذکر ہونا چاہیے تھا صریح طور پر کہ شعوب اور قبائل کی حیثیت پھر کیا ہے، تو ان کی حیثیت آپس میں تعارف کی ہے کہ لوگ یہ جان سکیں تعارف کی کیا مصلحت ہے۔ وہ تھوڑے سے غور سے آدمی کی سمجھ آ جاتی ہے کہ تعارف کی بھی مصلحت موجود ہے۔ کس بات کی تردید ہم کرنا چاہتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عصبیت کیا ہے، کیا اپنی قوم سے محبت کا نام عصبیت ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ عصبیت نہیں ہے۔ عصبیت یہ ہے کہ تم ناانصافی میں اپنی قوم کا ساتھ دو۔ تو قوم سے محبت، خاندان سے محبت، علاقے کے لوگوں سے محبت، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن وہ لوگ مل جل کر کسی زیادتی پہ آمادہ ہو جائیں، ناانصافی کر رہے ہوں، کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہوں، اس میں ان کا ساتھ نہ دیا جائے۔ یہ ہے بات۔ یہ بات کہ بھئی کون لوگ سندھی ہیں کون پنجابی، یہ معلوم ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ معلوم ہونا بہت مناسب ہے، لیکن یہ بات کہ سندھی کو زیادتی کریں اور اس میں ہر سندھی ان کا ساتھ دے، یہ غلط بات ہے۔ تو جس چیز سے اسلام روکتا ہے وہ یہ ہے کہ ناانصافی میں اپنے گروہ کا ساتھ دیا جائے۔ یہ ہمارا گروہ ہے، ہماری زبان بولنے والوں کا، اس سے ہمیں زیادہ لگاؤ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے اسلام منع نہیں کرتا، منع اس سے کرتا ہے۔ تو جس چیز کا عصبیت کہتے ہیں اسی کو نیشنلزم کہتے ہیں آج، اس کی تردید ہم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو بات ہے یہ یعنی ہندوستان پاکستان کے میچوں کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ اس میں پاکستان جیت رہا ہو تو مسلمان اس کی تائید کرتے ہیں یا اس سلسلے میں خوش ہوتے ہیں، تو یہ تو کسی حد تک امیچورٹی کی بات ہے، یعنی بچکانہ سی حرکت ہے، کیونکہ جو دنیا میں کھیلوں کے مقابلے جو شروع ہوئے وہ تو انسانوں میں جو کشمکش ہوتی ہے اس جذبے کو ایک پرامن رخ دینے کے لیے ہے، یعنی انسان میں ایک جذبہ جنگ کا بھی ہوتا ہے اور اس جذبے کو پیسفل رخ ملنا چاہیے۔ تو جو وہ ہے کھیلوں کا مقابلہ ہے وہ بھی اسی کام کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ پھر اسپورٹس مین اسپرٹ ہو، یعنی ہار جیت کے بجائے کھیل کا جو معیار ہے وہ اصل چیز ہو، تعریف کے قابل۔ تو یہ انسانوں کی وہ ہے امیچورٹی ہے، بچکانہ پن ہے۔ تو اسپورٹس مین اسپرٹ تو اس کا تقاضا کرتی ہے کہ جو ٹیم بہتر کھیل رہی ہو اس کی تائید کی جائے، تو اس میں نیشنلزم جب آ جاتا ہے تو وہ اس کی امیچورٹی کی بات ہے۔ تو یہ ذرا سا خیال رکھنا چاہیے، یعنی کھیل کا جو یہ پہلو ہے جنگ کا پیسفل ایڈیشن اس کے خلاف جاتی ہے وہ بات۔